دور دراز جنگل میں ایک جھوپڑی تھی جہاں غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی کا نام ایزابیلا تھا۔ وہ خوبصورت اور خوشگوار لڑکی تھی۔ شوہر کا نام ایلاریک تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ دن اچھے ہوں یا برے، وہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب ایلاریک کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا تو ایزابیلا گھومتے گھومتے پپی کے پھول کے گارڈن میں آ گئی۔ وہ پھول اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اور اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایزابیلا اس خوبصورت سے ماحول سے اتنا لطف لے رہی تھی کہ غلطی سے اس نے اس باغ کا ایک پھول توڑ دیا۔ میرے باغ سے پھول توڑے گئے ہیں۔ کس نے میرے باغ میں داخل ہونے کی ہمت کی؟ مجھے صرف ایک خوبصورت سا پھول چاہیے تھا۔ تم نے چوری کی ہے۔ تم کڑی سزا کے مستحق ہو۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ باغ آپ کا ہے۔ میں تم پہ یہ لعنت بھیجتی ہوں، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تم پوپی کا پھول بنو گی۔ اس طرح چڑیل ایزابیلا کو اپنے باغ کا پوپی کا پھول بنا دیتی ہے۔ اسی طرح قید رہو اور میری باغ کی زینت بنو۔ دن سے رات ہونے کو آ جاتی ہے لیکن ایزابیلا کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب ایلاریک کو بہت فکر ہونے لگتی ہے۔ رات کے ہوتے ہی ایزابیلا گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ بہت غمگین دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ایلاریک اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بیگم، میں بہت پریشان تھا، آپ پورے دن سے کہاں تھی؟ جو اس کے ساتھ ہوا ایزابیلا نے اس کو پوری کہانی بتائی۔ اور دن میں پپی کا پھول بن جاتی ہوں، جبکہ رات میں اپنے اصلی حلیے میں آ جاتی ہوں۔ اور اس کا کوئی توڑ تو ہوگا نا؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں صبح اس باغ جاؤں گا اور کوئی حل ڈھونڈوں گا۔ صبح کے ہوتے ہی ایزابیلا وہاں نہیں ہوتی کیونکہ وہ پپی کے باغ کا پھول بن جاتی ہے۔ ایلاریک اسے ڈھونڈتے ہوئے پپی کے باغ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر پھولوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس امید پہ کہ ان میں سے کوئی ایزابیلا ہو۔ اتنے میں ہی وہاں مکار جادوگرنی آ جاتی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ اس باغ کی مالکن میں ہوں۔ میں یہاں اپنی بیوی ایزابیلا کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، تو وہ تمہاری بیوی ہے؟ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں اس کو یہاں سے واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم 2 دنوں میں ان پھولوں میں سے اپنی بیوی کو پہچان لو تو 2 دن بعد تمہاری بیوی واپس آ جائے گی، لیکن اگر تم 2 دنوں میں پہچان نہ پائے تو وہ میرے باغ کی زینت بن جائے گی۔ یہ کہہ کر چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ رات کے ہوتے ہی ایزابیلا واپس لوٹتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں۔ ایلاریک اسے بتاتا ہے کہ جادوگرنی نے اسے 2 دن کا وقت دیا ہے۔ صبح کے ہوتے ہی ایزابیلا غائب ہو جاتی ہے اور ایلاریک اسے ڈھونڈنے اس پپی کے پھول کے گارڈن میں چلا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر پھولوں کی پتیوں کو غور سے دیکھنے لگتا ہے کہ شاید اسے کوئی ایسا نشان مل جائے جو اس کی بیوی پر بھی موجود ہو، پر اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس طرح ایلاریک کے پاس 1 دن کا وقت بچا تھا کہ جس میں وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکے۔ ڈھونڈتے رہو اور ناکام ہوتے رہو۔ جب رات ہوتے ہی ایزابیلا گھر پہنچتی ہے، اسے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسا اس کا ایلاریک کے ساتھ آخری دن ہو، اور ایلاریک کے دل میں بھی اس کو کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ کیا پتہ یہ میری آپ کے ساتھ آخری رات ہو۔ اگر میں کل نہ آئی تو مجھے بھول جائیے گا، پر میرے ساتھ گزارا ہوا وقت مت بھولنا کیونکہ وہ یادیں آپ کو خوشی دیں گی۔ ایزابیلا، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ الاریک پوری رات سوچتا رہا کہ وہ اپنی بیوی کو ان سارے پھولوں میں کیسے تلاش کر سکے۔ وہ صبح ہوتے ہی پاپی کے باغ میں پہنچا۔ اس نے بڑے غور سے پپی کے پھولوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے پپی کے پھولوں پر چمکتے ہوئے شبنم کو دیکھا۔ اسے پپی کا ایسا پھول ملا جس میں شبنم کا کوئی قطرہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا یہی اس کی بیوی ہے، کیونکہ وہ رات بھر اس کے ساتھ تھی، جس وجہ سے شبنم کی بوندیں اس کے اوپر گر نہ سکی۔ بڑے احتیاط سے اس نے اس پپی کی پتیوں کو چھوا۔ اچانک ایزابیلا اس کے سامنے آ گئی۔ اب اس کی ایزابیلا اس کے سامنے تھی۔ اس نے خوشی سے اپنی بیوی کے ہاتھ تھام لیے۔ مکار جادوگرنی کونے میں چھپی سب یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور خوب جل رہی ہوتی ہے۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ الاریک اپنا پیار جیت چکا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی باقی کی بچی ہوئی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو، ورنہ تم سب کو کھا جاؤں گی میں۔ اللہ حافظ۔